تینوں کی دسا میں حسنین کردار رتبہ اس گھرانے دا فرید بھی حیا کر دینے اس گھرانے دا فرید بھی حیا کر دینے جو بھی منگا میں سرکار عطا کر دینے جو بھی منگا میں سرکار عطا کر دینے رات دن اپنے میں آقا نے کسینے گا رات دن اپنے میں آقا نے کسینے گا مدنی آقا نے میں اخلاق تو صدقے گاوا دشمنانے بھی فاروقی دعا کر دینے دشمنانے بھی فاروقی دعا کر دینے جو بھی منگا میں سرکار عطا کر دینے نہایت واجب احترام معزز حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج شعبان المعظم کا پہلا جمعہ المبارک کی 4 شعبان المعظم میں آج کے دن حضرت مولا غازی عباس علمدار کربلا شہنشاہ وفا آپ کا یوم ولادت اور جن لوگ جانتے ہیں انہوں نے بھی پتہ ہے کہ 3 شعبان المعظم اور باختلاف روایت 5 شعبان المعظم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہے تو گاؤں ذکر نہیں ہے معراج مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ عزت و رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یونس کے درمیان اسی حضرت مولا عباس علمدار کربلا شہنشاہ وفا اور حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام پہ بھی آپ بھی گالی کریں گے انشاءاللہ تو میرے بھائی اور میرے دوستو اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دوستان محترم اللہ تعالی نے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا سبحان پاک ذات اسرا بعبده الذي اسرا بعبده ليلا کیوں پاک ذات جس نے رات قلیل سے دے اندر رات دی قلیل مدت دے اندر رات دی قلیل گھڑی کے ساتھ دے اندر اپنے یار نو اپنے محبوب نو معراج کرائی اور معراج کس انداز کے اندر کرائی کس طریقے کے اندر کرائی اور کس لمحے کے اندر کرائی تیرے میرے قریب تے لجپال فرماندے نے جس وقت میں معراج تو واپس آیا تے کھٹی ہلدی سی پئی جس پانی نال وضو کیتا ہے او وضو دا پانی چلدا سی پیا میرے دوستو میرے بھائیو میرے بزرگوں اس کلام دی وجہ نال سرکار دی صدی سے مبارکہ دی وجہ نال اسی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کتنی دیر دے اندر عرش اللہ دے گئے مسجد حرام کو مسجد اقصی ول گئے اور پہ انبیاء نو رسول نو پیغمبر نو نماز پڑھائی امام الانبیاء کا لقب فرمایا میرے بھائیوں میرے دوستوں تیرے میرے آقا تیرے میرے لجپال دے کریم نبی اور لجپال نبی اور رحمت دے سرور دے سردار نبی اور نبی آخر زمان اور اس طرح نشان والے نبی آپ کی بارگاہ کے اندر پچھلے جمعہ مبارک پہ تفسیر گزارش کی طریقے سرکار کی بارگاہ کے اندر جناب کی بیجنی حاضر ہوئی اور کس انداز اندر حاضر ہوئی پچھلے جمعہ مبارک پہ میں
جناب جبریل امین سرکار دی چچا ذات جناب بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے ہمشیرہ پاک آپ نے گھر کے اندر سرکار تشریف فرمانے اوے اولے پاک جڑے کبھی رات سوتے کبھی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا کہ سونی مزمل دی چادر اوڑھن والیا نصفہ وانقص منہ قلیلا کہ جڑی تسی رات عبادت کر رہے ہو انہوں نصف کر دے ہو یا نصف تو بھی عطا کر دے ہو پھر فرمایا وانقص منہ قلیلا او سبحانی ورتل قرآن ترتیلا کہ اے محبوب تو تیری مرضی بتا دے ہو تہاڈی مرضی کرا دے ہو لیکن میرے سونیا جڑے پیار دے نال جڑے انداز دے نال جڑے طریق دے نال تسی تلاوت پہ فرماندے ہو سونیا تہاڈی مرضی ہے کرے جاؤ تہاڈی مرضی ہے کرے جاؤ پھر میرے پاک کریم نبی او سراد گناہ او شافع معاشر شافی آسیاں او بیچارہ بیچارہ غماں دے ماریاں دے غم گزار پھر میرے کریم نبی لجپال نبی آپ دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین آئے تے سرکار چادر لے کے ستے نے دروازہ بند عرض کرنے نے سونیا عرض کرنے نے لجپالا کہ آقا میرے کریم نبی میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر مولا میں کس طرح حاضر ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے جبرائیل اے میرا نبی ہے انہوں نے بارگاہ دے اندر جانتا داوی میں خود دساں گا انہوں نے بارگاہ دے اندر جانتا داوی میں خود دساں گا تیری بھی نبیت کرنے مولا میرے حکم فرماؤ تہاڈا یار تہاڈا محبوب اور تہاڈے لجپال نبی تے چادر اوڑھ کے آرام پہ کر دے او لجپال نبی جنہاں دے دل اکھ تے سوندی ہے دل سوندا نہیں غلام کرے سونیا ہن تسی ستے ہو کہ مسجد تے کھڑے ہو گئے ہو نماز پڑھانی شروع کر دتی ہے سرکار فرماندے نے میرے غلاموں میری اکھ تے سوندی ہے دل سوندا نہیں اس بات سے جیسے کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہے ہیں کہ تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں تمہارے حسین کا کونین میں جواب نہیں عروج ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں ہم تسی پہ دیکھ رہے ہو سورج طلوع ہوئے تیزی جس طرح روشنی تھی کہ جب تھوڑا اوپر آیا تیزی جس طرح روشنی تھی تے پھر پور بلندوں کے ساتھ دے آ گیا تے ہن دی روشنی جس طرح ہے جب مغرب کا ٹائم ہوئے گا ایک غروب ہو جائے گا ان دی روشنی کس طرح ہوئے گی سرکار کے غلام آپ کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے ہیں تے عرض کرتے ہیں سونیا تسی او آفتاب ہو کہ جڑا کبھی غروب نہیں ہونا جڑا کبھی غروب نہیں ہونا میرے بھائی اور میرے دوستو دنیا سے بڑے بڑے رسول بڑے بڑے پیغمبر آئے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے انہوں کی شان کے مطابق انہوں نے مقام اور رتبے کے مطابق بیان کروائی حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام عرض کرتے مولا اے پاک پروردگار میں بڑی زیادت کرنا چاہنا مولا میں تو تم دیکھنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا لا ترانی ہے میرے کلیم تسی دیکھ نہیں سکتے آپ عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھ نہیں سکتا تم دکھا دے سکتے مولا تسی دکھا دے سکتے ہو بابو کا شریک ہو بڑی شرط کوئی شریک نہیں تسی بڑے پاک ہو لجپال ہو پالنہار اور پروردگار مولا تسی دکھا دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کریم میں اپنی قدرتی تجلی
زیارت کر سکو گے، میری قدرت نو دیکھ سکو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ حاضری دے سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوئی دی نوک دے برابر کروڑ میں حصے دے برابر تجلی ڈولی تے کوئی دور چل کے روک ہو گیا، اتنے ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں، وہ کوئی دور پہاڑ پتھر کا بنیا، وہ بسم ہو گیا، صبح بن گیا، ختم ہو گیا۔ تے اللہ تعالیٰ نے کلیم ٹک پہ بے ہوش ہو گئے، تے جب ہوش آئی تے آپ فرماتے ہیں کہ میں دور چلتی پیلی دی آواز سن سکنا کیونکہ تجلی لے کے آئے۔ میرے دوستوں نبی کریم جنہیں تجلی لے کے آئے، وہ نبی شان ہے کہ وہ چلتی پیلی دی آواز کو سن سکتے ہیں، ان کی بولی سمجھ سکتے ہیں، کہ جنہیں خود پاک پروردگار کو لے کے آئے انہوں نے کی شان ہوئے، انہوں نے کی شان ہوئے، انہوں نے کی مقام اور کی مرتبہ ہے۔ دوستان محترم، جناب جبریل امین سرکار دی بارگاہ میں جا کے عرض گزار سرکار دے کرے اقدس سے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں مولا کس طرح تیرے محبوب دی بارگاہ میں حاضری دیواں، کس طرح تیرے محبوب دی بارگاہ میں حاضر ہوواں، سونے کیا میں انہاں دے قدموں مبارک کو دباواں تے پھر انہاں نوں جاگ آ جائے، سونے کیا میں انہاں دے ظلموں وچ ہاتھ ماراں کیا انہاں نوں جاگ آ جائے، سونیا اے میرے پروردگار مینوں دسو میں کیڑا نال کراں تواڈے محبوب نوں جاگ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے جبریل امین سبھی امر جینا ہے اے تسی سرکار دے قدماں وچ رکھو، سرکار دے قدماں وچ رکھو، سرکار نے اپنے کستوری والے اور اے پیارے پیارے اور اے ہوش مبارک سرکار دے لبا مبارک سرکار اے اپنے لب مبارک سرکار دے قدم مبارکہ تے رکھو، آپ دے لعاب دی آپ دے نا جڑے پاک ہونٹ نے انہاں ہونٹاں دی ٹھنڈک نو محسوس کرنے ہویا پاک پروردگار دا پیارا محبوب آپ بیدار ہون گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں پہلے گل کر چکی ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے نبی جڑے رات عبادت کردے پیروں تے ورم آ جاندے ہے، اور ورم اس انداز آندے رب کائنات فرماتے ہیں محبوب رات کی عبادت قلیل کر دیو، گھٹا دیو، ادھی کر دیو، ادھی تو بھی تھوڑی کر دیو۔ پھر فرمایا محبوب جس طرح تھوڑی مرضی ہے جس طرح چاہو کرو، مولا کس طرح کس نے فرما دیو نصف کر دیو، گھٹا دیو، پھر کہہ دیو تو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی یہ شان بیان کر کے کائنات والے نے دسے کہ کائنات والے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا محبوب کسی انہوں نے کوئی شان کی کمی نہیں، انہوں نے مرتبے کی کوئی گھٹی نہیں، انہوں نے عزت و شان کے اندر کوئی کمی کجی نہیں۔ اس کی وجہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں سرکار کی مرضی بتا دیں عبادت، سرکار کی مرضی گھٹا دیں کہ کوئی قیامت تک آنے والا انسان، قیامت تک آنے والا کوئی منافق یہ نہ کہے کہتے کہ رب کائنات اپنے محبوب کہتے سن، اپنے محبوب نے بھی آپ نے شرطیں لگائیاں نے، انہوں نے بھی پابندیاں لگائیاں نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ مالک کو مختار بنا کے بھیجے، مالک کو مختار بنا کے۔ اور قرآن کی آیت میں دستی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جس طرح تھوڑی مرضی چاہو کرو، عبادت بتا دے تھوڑی مرضی، عبادت گھٹا دے تھوڑی مرضی۔ تو دوستان محترم لوگ ناسا ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے کہ یعنی ارباب خرد مائے مبی تک پہنچے، اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا عرش بری تک پہنچے، اس دور کرامات میں سے صدیوں پہلے میرے آقا کی قدم عرش بری تک پہنچے۔ اے میرے آقا کی شان ہے۔ جناب جبریل امین اس کمرے نے دروازہ نہیں کھولیا، دروازے نے کمرے نے اس کمرے نے دروازے سے داخل نہیں ہوئے بلکہ
چھت دے نکر کو سوراخ فرمایا، سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے، ایک چمڑی دی شکل بن کے اندر داخل ہوئے، سرکار دے قدماں وچ بیٹھے، قدماں وچ بیٹھ کے جدوں لوگ اپنے اے ہونٹ لگے، کستوری والے ہونٹ لگے، او پیارے ٹھنڈک والے ہونٹ لگے، جناب جبریل امین فرماتے ہیں کہ اس دن میں پتہ چلیا میرا سال بعد نوریاں والا لیکن ٹھنڈے لب اس وقت تو بنائے کہ سرکار نے قدماں وچ رکھ لینے۔ ایک دن میں پوچھیا سی کہ مولا سال بعد نوریاں والا، سال بدل نوریاں والا، اے لوگ ٹھنڈے کیوں بنائے نے، اے ہونٹ ٹھنڈے کیوں بنائے نے؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل امین چپ ہو جاؤ، ایک وقت آئے گا تانوں دساں گے، اج وہی وقت ہے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر جدوں انہاں نے قدم تے سر مبارک رکھ دیتا تے ہونٹ مبارک رکھ دیتے، سرکار جا کے تے عرض کرتے نے، سرکار فرماتے نے کہ جبریل امین او دسو کی میں کرتے ہو؟ جناب جبریل امین عرض کرتے نے، جناب جبریل امین عرض کرتے نے کہ دائے سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج جناب جبریل امین عرض کرنے نے کہ میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، سرکار نے قدم تک پہنچ کے جناب جبریل امین فقط ناز پہ کرنے نے، پھر سرکار کی بارگاہ میں چل کرنے آقا اللہ تعالیٰ تواڈے دیدار دے مشتاق نے۔ سرکار نے فرمایا آپ عرض کرنے نے سونیا تیاری کرو، میں تانوں لین واسطے آیا ہاں، تے براق سواری واسطے آیا ہے، اے غلام نوکری واسطے آیا ہے، اے غلام نوکری واسطے آئے، براق سواری واسطے آئے۔ دوستان محترم، حضرت جبریل امین عرض کرتے نے سونیا میں آپ لین واسطے آیا، سرکار نے تیاری فرمائی، غسل فرمایا، اور غسل آب زمزم اور وہ آپ جڑا اللہ تعالیٰ نے جنت کی پیش فرمایا۔ دوستان محترم، حضرت جبریل امین سرکار دو عالم یار فرما کے وہ براق جڑا ظاہری کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیتا، اور براق بجلی کی مبارک کرتے سے براق پر چھوٹی دنیا کی بجلی نہیں، تمام بجلیاں تو اعلیٰ اس براق کے تشریف فرماؤ کے سرکار کے، اور پھر وہ براق جتنی بھی نگاہ پہنی سی اتے ہوگا پہلا قدم جاتا ہے، اور اتنی دیر سرکار والوں نے سلسلہ میں سواری کی، تے پھر سرکار کی سواری جاری غلام کی عرض کرنا ہے، باغیانوں میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، باغیانوں میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوریزہ دوباری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی
کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنایا جن کی رات۔ سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد حرام اور مسجد اقصی تشریف لے کے آئے، ہر نبی ہر رسول پیغمبر تشریف فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت نوح نبی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ہر ایک نے تقریر فرمائی۔ اس نے فرمایا کہ میں تمام انسانیت اب تقریر ختم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں اللہ کا خلیل، تقریر ختم۔ حضرت نوح نبی اللہ فرمانے نے تقریر ختم، حضرت عیسیٰ روح اللہ فرمانے نے کہ تقریر ختم۔ اگر سرکار کو عالم تشریف لے کے آئے، آپ فرمانے نے ہر ایک کی شان بڑی ہے، بلکہ آنا حبیب اللہ، آنا حبیب اللہ۔ سرکار نے تمام انبیاء کو امامت فرمائی کہ پھر سرکار کی سواری آگے بڑھی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچی، جناب جبریل امین اتنے رک گئے، اتنے ایک پیر نے کی، اس پیر کا کی انداز ہے کہ اس کے جڑے پتے نے وہ پتے جڑے نے ہاتھی کے کم دی طرح نے، اور کا پیر جڑا مٹکے دی طرح ہے، کہ اس نے اوپر ایک ڈالی ہے جن اوپر نوری بستر سجیا ہے۔ سرکار انہیں ایک لاکھ سال کا سفر ہے کہ جناب جبریل امین عرض کرنے نے سنیا قدم رنجا فرما یہ میری علام کا ہے کہ جناب جبریل امین جنا نوریاں کا سردار ہے، اور بھی جانتا سی کہ سرکار نے او قدم نے جتے لگ جان ان کے عطامائیں ہوندیاں نے، ان کے برکتائیں ہوندیاں نے، کہ جناب جبریل امین بھی عرض کرنے نے سنیا کہ قدم رنجا فرما تیرا میرے نبی پاک نبی نے قدم رنجا فرمایا، کہ جناب جبریل امین بھی عرض کرنے ہوں گے ذرے اس غاب کے تابندہ ستارے ہوں گے جہاں نالے محمد نے اتارے ہوں گے۔ سرکار نے اس جگہ سے قدم رنجا فرمایا اور جناب جبریل امین وہ رہائش گاہ ہے، وہ آپ کا آرام ہے، آپ تجریف فرما ہوتے ہیں اور آگے بڑھنے